بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیز ٹی وی کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ڈھونڈنے کے لیے اس قدر وقت، محنت اور پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اس کا جواب بہت ہی حیرت انگیز اور ششدر کر دینے والا ہے۔ یہودیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے قبر کھول کر تصدیق کرنا چاہی۔ قبر کھولنے پر انہیں کیا نظر آیا جس پر یہ یہودی چیخنے لگے اور وہ اپنے تمام منصوبوں میں ناکام ہو گئے؟ آج ہم آپ کو ان تمام سوالوں کے تفصیل کے ساتھ جواب دیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے، آپ کی قبر مبارک کی برکات سے یہودی کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی قبر پہ یہودیوں کا کیا جھگڑا ہے۔ لہٰذا ان سب باتوں کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے ابتدائی پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے آخری سے پہلے نمبر والے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری بیوی کی اولاد سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی سوتیلی ماؤں سے تھے اور ایک ہی بھائی سگا تھا جو ان کی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور ان کا نام حضرت بنیامین تھا۔ ان کے سب سے بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، جس کی وجہ سے آج بھی یہودی قوم کا نام یہودی ہی لیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کا لقب اسرائیل اور انہی کی مناسبت سے یہودی بنی اسرائیل بھی کہلاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی تمام اولاد کے ساتھ موجودہ فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، میں رہائش پذیر تھے۔ فطری حسد اور رقابت اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لاڈ پیار کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غیر آباد کنویں میں ڈلوا دیا، جہاں سے انہیں ایک تجارتی قافلے نے بچایا اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر مصر میں بطور غلام فروخت کر دیا۔ یہ سارا قصہ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منسوب سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مصر میں بطور غلام فروخت ہونے کے بعد مختلف مراحل، قید و بند اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام بالآخر مصر کے فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ جیسی پوسٹ پہ تعینات ہو گئے اور انہیں اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور بھائیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی امت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے تحاشا محبت بھی پیدا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین و جمیل تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے نصف کے برابر عطا کیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تب وہ موجودہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور انہیں وہیں پہ دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین پہ ان کے عقیدت مندوں اور امتیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ انہیں ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کی برکات سے مستفید ہوا جا سکے۔ بالآخر ایک شخص کی تجویز پر حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان میں ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دفن کر دیا گیا تاکہ ان کی برکات دریائے نیل کے پانی کے سبب پورے مصر میں ہر جگہ پہنچ سکے۔ مصر میں دریائے نیل کے پانی کو آج بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب بنی اسرائیل کے درمیان یہودیوں کے سب سے بڑے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو لے کر مصری فرعون کی حکومت سے فرار ہونا چاہا اور سمندر کے کنارے پہنچے، تو اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب کبھی بنی اسرائیل مصر سے فلسطین واپس جائیں یعنی کنعان جائیں تو ان کے تابوت کو ساتھ لے جائیں۔ اس وقت بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت کہاں دفن ہے، کیونکہ اس دوران کئی زمانے گزر چکے تھے اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے نشان کو بھول چکے تھے۔ تحقیق پہ معلوم ہوا کہ ایک بڑھیا ہے جو اس بارے میں جانتی ہے اور اس نے حضرت موسیٰ کے سامنے شرط رکھی کہ اگر اسے جنت میں حضرت موسیٰ کی ہمسائیگی اور قرب نصیب ہوا اور اس کا وعدہ اس سے کیا جائے تبھی وہ تابوت کی جگہ بتائے گی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم پر اس کی شرط کو تسلیم کر لیا۔ یوں اس بڑھیا کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تابوت حاصل کیا گیا جو سنگ مرمر کا ایک بڑا ہی خوبصورت تابوت تھا، اور اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین آئے۔ اس کے بعد سے تاریخ میں اس چیز کا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس تابوت کو فلسطین میں کہاں دفن کیا گیا۔ اگر
ہم موجودہ معاملے کی طرف آئیں تو فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام نابلس ہے۔ نابلس پہ قبضے کے لیے فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان 50 سال تک لڑائی جاری رہی اور تقریباً 2 دہائیاں قبل یعنی 20 سال پہلے یہودیوں نے نابلس پر قبضہ کر لیا۔ نابلس پر اس قدر شدید لڑائی کی ایک وجہ یہ تھی کہ نابلس میں ایک مزار ہے جس کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مزار حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس پہ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسلمان بزرگ کا مزار ہے جن کا نام بھی یوسف علیہ السلام کے نام پہ یوسف ہی تھا۔ جب یہودیوں نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا اور وہ مزار یہودیوں کے قبضے میں آ گیا تو انہوں نے اس بات کی تسلی کرنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے اس کی کھدائی کرنا چاہی۔ کھدائی پہ انہیں جس قدر حیرت انگیز اور خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا اس نے یہودیوں کی ہمت پست کر دی۔ ہر بار کھدائی پہ ایک نہایت خوفناک سانپ کسی نامعلوم جگہ سے نکل آتا جسے یہودی پوری کوشش کے باوجود نہ مار سکے۔ ہار مانتے ہوئے یہودیوں نے اس کام سے ہاتھ کھینچ لیا کیونکہ وہ اس پہ 50 سال تک جنگ لڑتے رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اس معاملے کو یہیں پہ دبا دیا اور کوشش کی کہ کھدائی کی تفصیلات باہر نہ آ سکے کیونکہ اس ناکامی پہ پوری دنیا میں یہودیوں کا مذاق بن سکتا تھا۔ اس کے ساتھ یہودیوں نے ماہرین ارضیات کی خدمات حاصل کی جنہوں نے قبر کی مٹی کے نمونے لے کے بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف 200 سے 250 سال پرانی ہے۔ اس سے مسلمانوں کے دعوے کی توثیق ہوتی ہے کہ یہ قبر واقعی کسی بزرگ کی ہے، چونکہ یہودی اس پہ بے تحاشا سرمایہ اور جانیں قربان کر چکے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قبر کے نام سے مشہور کیا اور یہاں پہ تورات اکیڈمی بنائی جہاں پہ یہودیوں کے بچوں کو تورات سکھائی جاتی تھی۔ بعد میں انہوں نے اس مزار پہ ایک فوجی چوکی بنا دی کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی برکت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہودیوں کا یہ عقیدہ ہی دراصل یہودیوں کے لیے اس کشش کا باعث ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس قدر لمبی اور طویل جنگ لڑ کے اس علاقے کا کنٹرول حاصل کیا، لیکن پھر بھی یہ اپنے مقصد میں ناکام رہے۔ اس وقت پوری دنیا میں کسی کو معلوم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے فلسطین واپسی پہ فلسطین میں کس جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دوبارہ دفن کیا تھا۔ یہودی اپنے تابوت سکینہ کی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو بھی تلاش کر رہے ہیں تاکہ ہر میدان میں اپنی فتح کو یقینی بنا سکے۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، ان کی دستار مبارک، ان کی نالین مبارک، ان کا عصا مبارک اور دیگر انبیاء کرام کی نشانیاں بھی محفوظ ہیں، وہ بھی یہودیوں کے لیے عقیدے کی مضبوطی کا باعث ہیں۔ اس تابوت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری بھی موجود ہے جن کی مدد سے وہ جنات میں حکومت کیا کرتے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہودیوں کے تبرکات میں شامل ہیں اور تابوت سکینہ مختلف ادوار میں یہودیوں کے پاس آتا اور جاتا رہا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کئی بار یہودیوں کو کہا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اپنے عقائد کو درست رکھیں تو انہیں ہر میدان میں فتح ملے گی۔ اس کے باوجود یہودیوں نے کبھی بھی سرکشی اور نافرمانی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہر بار اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کی وجہ سے آخرکار یہودیوں سے اس تابوت کو آخری بار بخت نصر نے بابل پر حملے کے دوران چھینا اور اس کے بعد کسی کو علم نہیں کہ تابوت سکینہ کہاں گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کر دیا ہے اور جو ان کے احکامات اور شریعت کی پیروی نہیں کرے گا اور اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے اب دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔